ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک بار پھر حلقہ درس حدیث میں موجود ہیں۔ ماہ ربیع الاول کی مسلسل نشستوں میں سے ایک نشست میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال مالک لم یزل ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے احباب یہاں موجود ہیں ہر ایک کی دلی جائز مرادیں قبول فرمائے۔ جو بیمار ہیں انہیں اچھا فرمائے، جو صحت و عافیت میں ہیں ان کی صحت و عافیت میں بقا و دوام نصیب فرمائے۔ ماہ ربیع الاول کی برکتیں ہر ایک کے حصے میں نصیب فرمائے۔ قبل اس کے کی گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و روح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام سخاوی رحمہ اللہ نے امام المتقین امام الزاہرین حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا۔ شیخ ابو بکر شبلی کون ہیں؟ سلسلہ عالیہ قادریہ کے ائمہ اور پیشوا میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت جنید البغدادی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہیں۔ حضرت جنید البغدادی رحمہ اللہ ان کے استاذ ہیں اور پیر و مرشد ہیں۔ 12ویں ترکیب میں وہاں سے اوپر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر چلیں تو 12ویں ترتیب میں حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمہ اللہ کا ہاتھ پہنچتا ہے، تو بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور پھر وہاں سے ہوتے ہوتے ہمارے پیر و مرشد تک ان کا ہاتھ پہنچتا ہے۔ تو سلسلہ عالیہ قادریہ کے امام و پیشوا ہیں، ائمہ طریقت میں سے ہیں۔ بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے۔ تو حضرت ابو بکر شبلی رحمہ اللہ ایک تو یہ ہے کہ سلسلہ عالیہ قادری کا امام و پیشوا ہیں، دوسرے یہ ہیں کہ بڑے متقی اور پرہیزگار ہوئے، تو یہ روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان کے پڑوس کا ایک شخص مر گیا، ماتا رجل من جیرانہ فرأیتہ فی المنام، پڑوس کا ایک شخص جب انتقال کر گیا تو آپ نے اسے خواب میں دیکھا، جیسے اکثر و بیشتر مرنے والے کو لوگ خواب میں دیکھتے ہیں۔ فقلت، تو شیخ شبلی فرماتے ہیں، ما فعل اللہ بکا، میں نے اس سے پوچھا ہم سے بچھڑ کر تم کس حال میں ہو، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، کچھ ہمیں بتاؤ۔ فقال، تو وہ بولا، یا شبلی مرت بی احوال عظیمۃ، مجھ پر ایک عظیم احوال گزرے، مجھ پر ایسی ہولناکی گزری جس کا بیان نہیں، مجھ پر ایسی شدت گزری جس کا اندازہ کیا نہیں جا سکتا، مجھ پر ایسی مصیبت گزری جس کا احساس کیا نہیں جا سکتا، مجھ پر ایسی دہشت گزری جس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ قبر و حشر کے معاملات بڑے آسان ہوں گے،
جو سب کے ساتھ ہوگا وہ میرے ساتھ بھی ہو جائے گا. لیکن یہاں آ کر معلوم ہوا کہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان میں نے سمجھا اور جتنا آسان لوگ سمجھ اور سمجھا رہے تھے. اس لیے کہ دنیا میں انسان کسی مصیبت میں پڑے، کسی پریشانی میں پڑے، کسی الجھن میں گرفتار ہو، کوئی نہ کوئی اس کا ساتھ دے ہی دیتا ہے. 4 بھائیوں میں سے ایک بھائی ساتھ آ جائے گا، 10 دوستوں میں سے ایک دوست تو ساتھ دے گا، اگر کوئی نہ دے پڑوسی ساتھ دے گا، اور اگر پڑوسی بھی ساتھ نہ دے تو کوئی بھی ادھر ادھر سے اللہ کسی مددگار کو بھیج دیتا ہے کہ وہ اس کی الجھن کی تسلی کے لیے، اس الجھن کی، اس کے مسائل کی تسکین کے لیے کام آ جاتا ہے. تو دنیا یہ تو ہے نا، یہ عالم الاسباب ہے، یہ اسباب کی دنیا ہے، ایک کا تعلق دوسرے سے جڑا ہوا ہے. فرمایا لیکن جو آخرت کے معمولات ہیں، سوال کا جواب تم نے دینا ہے، بغیر کسی لائف لائن کے دینا ہے، بغیر کسی مدد کے دینا ہے. کوئی مدد نہیں ہے، کوئی اس میں ایکسٹرا کوئی الگ سے کوئی معاملہ نہیں ہے کہ تم کہہ سکو کہ مجھے یہ سہولت چاہیے، مجھے یہ سہولت چاہیے، میں اپنے والد سے بات کر لوں، بھائی سے بات کر کر جواب لے لوں، دوست سے بات کر کر جواب لے لوں. ایسا کچھ نہیں ہے. وہاں جواب دینا ہے، ہولناکی ہے، دہشت ناکی ہے، وہاں مصیبت ہے، تنہائی ہے، اور سب کچھ ہونے کے باوجود وہاں جو کچھ جھیلنا ہے بندے نے تنہا جھیلنا ہے. تو عقل مند انسان وہ ہے نا کہ وہاں کے لیے تیاری کرے، یہ بے وقوفی نہ کرے کہ جو سب کے ساتھ ہوگا وہ میرے ساتھ ہوگا. وہاں جا کر جو لوگ خوابوں میں آ کر بتاتے ہیں نا، وہ واقعی سچ بتاتے ہیں. تو کہنے لگا وہ شخص، مرت بی احوال عظیمۃ، مجھ پر عظیم احوال گزرے، ایسی دہشت ناکی گزری، ایسی دہشت گزری جس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا. وذالک انہ ارتجا علی عند السؤال، اور جب فرشتے مجھے سوال کرنے کے لیے بیٹھاتے ہیں، اور جب فرشتے مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں ہل گیا، میں تھرا گیا، اور میں کانپ گیا کہ مجھ سے اس قدر سختی کے ساتھ کیوں سوال کیا جا رہا ہے. میں تو مسلمان ہوں، میرے ساتھ تو چلو سوال کریں لیکن نرمی تو برتیں. ایک تو سوال ہے اور اوپر سے سختی ہے. تو یہ شخص کہتا ہے حضرت ابو بکر شبلی کو کہ جب سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا اور منکر و نکیر مجھ سے سوال و جواب کرنے لگے تو میں تھرا گیا، میں کانپ گیا، میں ہل گیا، اور میں اپنے آپ سے سوچنے لگا. فقلت فی نفسی من این اتی علیہ، میں اپنے دل میں سوچنے لگا یہ فرشتے اتنے مہربان ہیں، یہ مجھ پر اتنی سختیاں کیوں کر رہے ہیں، اس قدر سختی کے ساتھ مجھ سے سوال و جواب کا سلسلہ کیوں کیا جا رہا ہے. حتیٰ کہ فرشتے مجھ پر اتنی سختی کرنے لگے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید میں اسلام کی حالت میں مرا ہی نہیں. علم امت علی الاسلام، میں دل میں سوچنے لگایا کہ یہ فرشتے مجھ پر ایسی سختی کر رہے ہیں، کیا میری موت اسلام پر نہیں آئی، کیا میں غیر اسلام پہ مرا. اتنی سختی ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والے کے لیے اتنی سختی ہے، تو جو کلمہ نہ پڑھنے والے ہیں ان کے لیے کیا انجام ہوگا، ذرا سوچئے، ادراک کیجئے کہ اتنی سختی ایک کلمہ پڑھنے والے کے لیے ہوتی ہے. اور یہ وہ زمانہ ہے جو قرون اولیٰ کا زمانہ ہے. ابو بکر شبلی، حضرت ابو بکر شبلی 250 یا 249 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، بالکل اوائل اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے قریب کا زمانہ ہے، تبع تابعین کا زمانہ آ جاتا ہے نا. تو اس زمانے میں وہ پاکیزہ دور ہے. اس پاکیزہ دور میں ایک کلمہ پڑھنے والا جب مرا، اور مرنے کے بعد جب فرشتے اسے
سوال و جواب کرتے ہیں تو وہ بندہ اپنے دل میں کہتا ہے کہ مجھ سے اس قدر سختی کے ساتھ سوال و جواب کیے جا رہے ہیں، کیا میں مسلمان نہیں؟ تو ذرا سوچیں، ہم 2000 ہم 1400 میں بیٹھے ہیں، 1445 ہجری میں بیٹھے ہیں، وہ پاکیزہ ترین دور تھا، اور گناہوں کے لحاظ سے یہ انتہائی ناگفتہ بھی دور ہے۔ تو اس دور میں اگر کوئی کلمہ بھی پڑھ لے تو اس کا حال کیا ہوگا، اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو سمجھیے۔ فنودیت، تو جب میں یہ غور کرنے لگا اور میں اپنے آپ سے کہنے لگا کہ مجھ پر اتنی سختی کیوں، مجھ پر اس قدر دشواریاں کیوں ہیں، تو فرشتے دل کے حال کو جان گئے اور فرشتے کہنے لگے ہذہ عقوبۃ امہلالک لسانک فی الدنیا، تم پر اتنی سختی کلمہ پڑھنے کے باوجود، مومن ہونے کے باوجود تم پر اتنی سختی اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ دنیا میں تم زبان کا غیر ضروری استعمال کرتے تھے، بے ضرورت استعمال کرتے تھے۔ ذرا دیکھیں، غور کریں، تفکر کریں کہ فقط ایک عمل ہے زبان کا بے ضرورت استعمال کرنا، اس عمل کی وجہ سے ایسی سختی ہے کہ میت کو یہ گمان ہونے لگا کہ شاید میرا ایمان پر خاتمہ ہی نہیں ہوا۔ تو کیسے لوگ ہیں جو زبان کو بے دریغ استعمال کرتے، گفتگو کو بے دریغ استعمال کرتے ہیں؟ ذرا سوچیں، غور کریں کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ جو زندگی بھر دن بھر ان کا کام ہی بڑبڑاتے رہنا ہے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ ذرا دیکھیں، غور کریں۔ ہمارے ہاں تو گفتگو کرنا، بات چیت کرنا کوئی عمل ہی نہیں ہے، بس بندہ بولے چلے جا رہا ہے، چاہے اس بولنے کے لیے کوئی مقصد ہو یا نہ ہو، بس اس نے بولنا ہے۔ بعض تو اتنے باتونی ہوتے کہ وہ نیند میں بھی بول رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں بولنے کے لیے تو کوئی ٹیکس نہیں ہے نا، اس وجہ سے بولے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی زبان سے الفاظ نکلے، ہوا کی دوش میں چلے گئے اور محلول ہو گئے، ختم ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندہ جو کچھ زبان سے نکالتا ہے، زبان سے نکلتے ہی اس پر نگہبان ہیں جو لکھ رہے ہیں۔ اور نگہبان کے لیے قرآن مجید نے حفیظ کا لفظ استعمال نہیں کیا، رقیب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ رقیب اردو میں بھی کس کو بولتے ہیں؟ ذرا سا غور کریں گے نا تو آپ سمجھ جائیں گے۔ رقیب ایسے دیکھنے والے کو کہتے ہیں جو تنقیدی نظر سے دیکھ رہا ہو، جو غور سے دیکھ رہا ہو، جو اعتراضی نظر سے دیکھنے والا ہو، اسے رقیب کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے کہا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم جو بھی گفتگو کرو وہ گفتگو ہواؤں کے دوش میں محلول ہو کر ختم ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ تنقیدی نظر سے دیکھنے والے اور ایک ایک لفظ لکھنے والے فرشتے تمہارے پاس ہیں، لکھ رہے ہیں، ایک ایک لفظ کا حساب دیا جائے گا۔ تو علماء نے فرمایا، خاص طور پر امام غزالی نے فرمایا کہ فضول گوئی کے ایسے تو بڑے نقصان ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر سارے نقصانات کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان ہوگا کہ جتنا زیادہ بولے گا اتنے ہی صفحات لکھے جائیں گے، اور جتنے صفحات زیادہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ حشر کے میدان میں اسے پڑھنا پڑے گا۔ جو کم بولنے والے ہوں گے فوراً اپنا سبق پڑھیں گے، لپیٹ کر چلے جائیں گے، اور جس کے نامہ اعمال کے دفتر زیادہ ہوں گے، کاپیاں زیادہ لکھی ہوں گی، وہ زیادہ پڑھنے والا ہوگا، اور لوگ تو جنت اور جنتوں کی لذتوں میں منہمک ہو جائیں گے، مشغول ہو جائیں گے، اور یہ
धूप में खड़ा होगा, प्यासा खड़ा होगा, अपने पसीनों में ही शराबोर होकर अपने नामाई आमाल को पढ़ रहा होगा और इन दिनों को कोस रहा होगा कि ऐ काश मैंने अपनी जुबान को संभाल कर इस्तेमाल किया होता, तो आज कुछ कमी मिल जाती तो जल्दी से मैं अपनी जिम्मेदारी से फारिग हो जाता। तो ये क्या कुछ कम ये बंदे के लिए सजा है जो गुफ्तगू करने वाले हैं? लिहाजा अभी तो और भी गुफ्तगू आगे है, यहाँ से ये समझ लीजिए कि ज़ुबान भी एक अमल है, गुफ्तगू करना भी एक अमल है। अगर हम गुफ्तगू को संवार लें, अगर हम अपने तौर तरीके को संवार लेना, हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाए, आखिरत भी हो जाए और घर के माहौल भी अच्छे हो जाएंगे। घर के माहौल का खराब होना उसका आगाज होता ही गुफ्तगू से है। शौहर कहता है ऐसा होना चाहिए, बीवी कहती है ऐसा होना चाहिए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बात तकरार तक होती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा जब चढ़ता चला जाए बात फिर जाकर ख़त्म हो जाती है तलाक पर। तो ख़वातीन को तो रहने ही दीजिए, इसलिए कि उनकी ज़ुबान चलती है और ये एक तरह से उनका फितरी अमल है। ज़बान का चलना एक तरह से फितरी अमल है उनका। मर्दों के लिए कहा गया थोड़ा तहम्मुल रखे, थोड़ा सब्र रखे, थोड़ी बर्दाश्त रखे, उसे भी सुने, जो वो कह रही है उसे भी सुनने का थोड़ा ज़र्फ रखे। अब मामला वो भी तो बेचारी है ना, वो क्या करे? दिन भर तुम तो घर से दूर हो, घर से बाहर हो, दिन भर वो जो मामूलात कर रही है, अपनी सास से उसका मामला है, नंदों से उसका मामला है, देवरों से उसके मामूलात हैं, वो आकर जब तुम रात घर आओ और तुम्हें बताए तो थोड़ी देर सुन लिया करो। सुनने में क्या है, घर का माहौल अच्छा रहेगा ना, सुन लो, उसे भी तसल्ली हो जाएगी कि मैंने उतार दिया सब कुछ, मैंने सुन लिया, मैंने सुना दिया, उसे तसल्ली हो जाएगी। ये उसका हक है। वरना अगर खुदा न खास्ता वो तुम्हें बताने के बजाय अगर किसी दूसरे को बताए तो फिर तुम ही गुस्सा करो कि भाई अगर ऐसा मामला था तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तब वो बेचारी कहाँ जाए? अगर दूसरे को तुम वो बताए तो तुम गुस्सा करो और तुम्हें सुनाए तो तुम सुनो नहीं, तो उसे भी तो कहीं ना कहीं तो सुनाना है ना। तो ये उसका हक है, कुछ सुन लिया करें, अपना ज़र्फ बड़ा रखें। अल्लाह ने इसी वजह से मर्दों को जो है ना समुंदर बनाया है, उनका ज़र्फ बड़ा होता है, वो बाहर भी बहुत कुछ सुन कर आते हैं, घर में भी सुन लेते हैं, उनका ज़र्फ बड़ा होना चाहिए, इससे घर का माहौल अच्छा रहेगा। आप उसे थोड़ी तसल्ली दे दें, अच्छा मैं बात करूँगा, ऐसा कहा उसने, अच्छा मैं देख लूँगा, बात करूँगा, वो तसल्ली हो जाएगी, उसे खुशी हो जाएगी, चलो भाई मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, अब इंशाल्लाह मामला सही हो जाएगा। तो इस तरह से घर का माहौल अच्छा रहता है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी अर्ज़ करने लगे और शिकायत करने लगे, अपनी बीवी की चर्ब ज़बानी और तेज़ ज़बानी की शिकायत करने लगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, उसे अगर सीधा करने की कोशिश करोगे तोड़ दोगे, ऐसे ही गुजारा करो। तो ऐसे ही गुजारा करना है सबने, कुछ आप उसकी सुने, कुछ वो आपकी सुनाए, लेकिन ज़्यादा आप सुनने की कोशिश कीजिए, सुनाने की कोशिश नहीं कीजिए। अगर सुनाने की कोशिश करेंगे घर का माहौल ख़राब होगा, और फिर इसलिए आप सुनने की कोशिश करेंगे और ये सब सुनने के बाद सुनने की कोशिश करेंगे, आपको इंशाल्लाह डबल सवाब मिलेगा। एक तो ये है कि आपको बोलना कम है और सुनना ज़्यादा है। शायद यही वजह है कि अल्लाह ताला ने कान दो दिए हैं, ज़ुबान एक दी है। जिसका काम ज़्यादा है उसकी तादाद ज़्यादा है, जिसका काम कम है उसकी तादाद एक है ना। तो सुनने की आदत डालिए, ये लोग भी अच्छे होते हैं, और समझदार लोगों का तरीक़ा यही है कि वो सुनते बहुत हैं, बोलते कम हैं, सुनते बहुत हैं। लिहाजा ये जो शख्स है ये कहने लगा कि जब फरिश्ते आए और मुझ पर अजाब डालने लगे और सख्ती के साथ मुझसे सवाल जवाब करने लगे,
تو میں نے دل میں سوچا کہ میں مسلمان ہوں اور میرے ساتھ ایسی سختی کیوں؟ تو فرشتوں نے کہا ہذہ عقوبۃ اہملالک لسانک فی الدنیا، یہ اس وجہ سے ہے کہ تم مسلمان تو تھے لیکن دنیا میں غیر ضروری زبان کا استعمال کرتے تھے۔ فلما ہم بی الملکانی حال بینی و بینہما رجل جمیل الشخصی طیب الرائحہ، جب سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہوا اور جب فرشتے ارادہ کرنے لگے مجھے عذاب دینے کا، اسی گھڑی ایک خوبصورت اور خوشبودار شخصیت میرے اور فرشتوں کے درمیان میں حائل ہو گئے۔ انہوں نے روک دیا اور کہا خبردار، میں اس کا محافظ ہوں اور میں اللہ کی جانب سے اس کی حفاظت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہوں، تم انہیں عذاب نہ دو۔ جب وہ آئے اور انہوں نے کہا انہیں عذاب نہ دو، فرشتے کہنے لگے ہم تو اس وقت تک عذاب نہ دیں گے جب تک سوال و جواب صحیح طور پر دے لیں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ یہ شخص اس میت کی جانب متوجہ ہوا، فذکرنی حجتی فذکرتھا، اور اس شخص نے اس میت کو فرشتوں کے کیے ہوئے سارے سوالوں کے جوابات سکھا دیے، بتا دیے۔ فقلت، جب میں نے فرشتوں کو سارے سوالوں کے جوابات دے دیے، فرشتے چلے گئے اور میری قبر میں جنت کی ایک کھڑکی کھول دی گئی، ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبودار ہوائیں آنے لگیں اور فرشتے کہہ گئے تم انتہائی خوشی کے ساتھ آرام کے ساتھ سو جاؤ، قیامت سے قبل تو قیامت کے وقت تمہیں اٹھایا جائے گا۔ میں آرام کرنے لگا، وہ شخص جب جانے لگا، اس کا کام ختم ہو گیا، وہ شخص جب جانے لگا تو کہتے میں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ من انتا یرحمک اللہ، اے شخص جمیل، اے خوشبودار جسامت والے، اے خوشبودار ذات والی شخصیت، آپ کون ہیں کہ اس تنہائی میں، اس بے بسی میں، اس غریب الوطنی میں، جب اپنا کوئی نہیں ہے، نہ بھائی ہے، نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ دوست ہے، نہ احباب ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اس وقت آپ نے میرا ساتھ دیا، آخر آپ کون ہیں؟ آپ کو کس وجہ سے میری مدد کے لیے بھیجا گیا؟ کس نے بھیجا؟ تو وہ کہنے لگا انا شخص خلقت من کثرت صلاتک علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک فرشتہ ہوں، تم جو نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کثرت سے پڑھتے تھے، میں اسی درود و سلام سے پیدا کیا گیا ہوں، میں اسی درود و سلام سے پیدا کیا گیا ہوں۔ خلقت من کثرتی صلاتک علی النبی، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت سے میں پیدا کیا گیا ہوں۔ تم جو درود و سلام پڑھتے ہو، اللہ نے مجھے انہی درود و سلام سے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے مجھے تمہارے لیے حکم دیا ہے کہ قبر کی منزل سے لے کے جنت میں جانے کی منزل تک کسی بھی منزل میں تمہارے لیے کوئی بھی دشواری آئے تو اللہ نے مجھے حکم دیا اس کا ہاتھ پکڑنا اور آسانی کی راہ دکھا دینا۔ اس نے کہا وَأُمِرْتُ أَنْ أَنْصُرَكَ فِي كُلِّ كَرْبٍ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ قبر تو آخرت کی پہلی سیڑھی ہے نا، اور گفتگو پہلی سیڑھی میں ہی ہو رہی ہے، تو کہا کہ یہ قبر تو آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، پھر میزان ہے، پھر حساب و کتاب ہے، کئی مراحل ہیں۔ اس نے کہا کہ تم گھبرانا نہیں، اللہ نے مجھے اس واسطے تمہارے لیے پیدا کیا ہے کہ قبر سے لے کے جنت میں جانے تک کوئی بھی راستے میں دشواری آئے میں تمہارے لیے آسانی مہیا کروں گا، حتیٰ کہ تمہیں جنت میں داخل کر دوں۔ تو اب یہ کتنی خوبصورت گفتگو ہے، لیکن یہ حدیث نہیں ہے، یہ حکایت ہے، اور حکایات بھی، اور یہ محدث ہیں امام سخاوی، اور بڑے زبردست محدث ہیں، جرح و تعدیل میں بڑا مقام ہے، جرح و تعدیل پر ان کی کتاب المقاصد الحسنہ زبردست کتابوں میں سے ہے، احادیث کی کئی کتابیں روایت کرنے والے لکھنے والے ہیں، تو انہوں نے یہ روایت نقل کی القول البدی میں،
تو یہ حکایت ہے، حدیث نہیں ہے، لیکن حکایات وہ ترغیب کے لیے ہوتی ہیں اور بتانے کے لیے ہوتی ہیں کہ بندہ اگر ایسا کرے تو اس کا مقام و مرتبہ ایسا ہوتا ہے، اور اگر ایسا نہ کرے تو اس کے ساتھ یہ معمولات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اب اس میں دو باتیں ہیں جو غور طلب ہیں، وقت بھی تو ختم ہونے والا ہے، دو باتیں ہیں جو غور طلب ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ بندہ صاحب ایمان ہو، اچھے اعمال کرنے والا ہو، پھر بھی اگر زبان کو بے دریغ استعمال کرنے والا ہو، پھنس جائے گا، اس کے لیے بڑی دشواری ہوگی۔ لہذا آج سے کوشش کیجئے، اگر 10 سنیں تو ایک بولیں۔ کم گفتگو کرنا ویسے بہت مشکل ہے، آپ ایک دن یہ عمل کر کے دیکھیں نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ مردوں کے لیے تو مشکل ہے، عورتوں کے لیے تقریباً ناممکن ہے، لیکن اگر کوشش کریں وہ بھی بہت حد تک اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے کہ انہیں بھی جزا چاہیے، تو یہ عمل کریں اور یہ سوچ کر عمل کریں کہ جو کچھ وہ گفتگو کر رہا ہے وہ گفتگو اللہ سن رہا ہے، اور اللہ کے فرشتے سن رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے قبر میں اس کے لیے یا تو آسانی مہیا ہوگی یا دشواری مہیا ہوگی۔ یہ تو ایک حکایت ہے نا۔ اب دیکھیے اسی حکایت کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں تو پھر آپ کو معلوم ہوگا بے شک یہ حکایت اپنی جگہ بالکل اصل ہے۔ چنانچہ امام ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرنے والے۔ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، سوال کیا، فقلت یا رسول اللہ من نجات، یا رسول اللہ دنیا و آخرت کے مسائل و مصائب سے نجات کی کیا صورت ہے؟ دیکھیں وہ تو ہم ابھی بتائیں گے رسول اللہ کا جواب، ذرا سوال دیکھیں کتنے پاکیزہ ہوتے تھے صحابہ کرام کے، کہ مجھے نجات کیسے ملے گی، آخرت میں نجات کیسے ملے گی۔ آج تک آپ کے پاس کوئی ایسا شخص آیا ہے، چلو آپ تو عام ہیں، ائمہ ہیں، علماء ہیں، ہم نے ایک وقت گزار دیا اس فیلڈ میں، مجھے نہیں یاد کہ کوئی ایسا شخص آیا ہو جس نے آ کر کہا ہو کہ امام صاحب کوئی ایسا عمل بتائیے آخرت میں نجات ہو جائے۔ ہماری ترجیحات ہے ہی نہیں۔ آپ کے پاس ایسا کوئی آیا امام صاحب؟ ایسا کوئی نہیں آئے گا۔ بچہ بیمار ہے، دم کر دیجئے، والد بیمار ہیں، دعا کر دیجئے، میری نوکری چھوٹ گئی، دعا کر دیجئے، کاروبار میں مندی ہے، دعا کر دیجئے، کاروبار بالکل ٹرین کی طرح چلنے لگے، ہاں وظیفہ بتا دیجئے پیسہ بڑھ جائے، پیٹرول میں اضافہ ہو گیا، وظیفہ بتا دیجئے کہ 1 لیٹر پیٹرول ڈلاؤں تو وہ زیادہ چل جائے۔ یہی سارے معمولات ہمارے یہاں ہیں۔ بچہ بگڑ گیا، کوئی تعویذ دے دیجئے کہ بچہ سنور جائے، رشتہ نہیں آ رہا، کوئی تعویذ دے دیجئے رشتہ لگ جائے، شادی ہو گئی تو بچے کی پیدائش نہیں ہو رہی ہے، معمولات میں کچھ معمولات ہیں، کچھ دشواریاں ہیں، دعا کر دیجئے کہ دشواری ختم ہو جائے۔ بچے کی پیدائش ہو گئی تو پھر بچہ صحت مند نہیں ہو رہا، بار بار امام صاحب کے پاس آ رہے ہیں دم کرانے کے لیے۔ یعنی کہ کل ملا کے بات یہ ہے کہ ہماری جو ترجیحات ہیں نا وہ دنیا میں ہی گھومتی ہیں۔ اس کے علاوہ آخرت کے لیے کوئی مرد خضر میرے پاس آج تک تو نہیں آیا جو آ کر کہے کہ امام صاحب کچھ ایسا عمل بتا دیجئے آخرت میں نجات ہو جائے۔ دیکھیں اور غور کریں کہ وہ کہاں تھے، ہم کہاں ہیں، اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے، ہماری تباہی کی وجہ کیا ہے وہ دیکھیں، ذرا غور کریں۔ پہلے ذہن بنتے ہیں پھر اعمال بنتے ہیں، پہلے نیت ہوتی ہے پھر عمل ہوتے ہیں نا۔ تو جیسے ذہن بنائیں گے ویسے ہی اعمال آپ کے ساتھ ہوں گے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ، پہلے اپنے باطن کو صاف کرو، باطن صاف ہوگا نا تو ظاہر خود ہی صاف ہو جائے گا۔ اگر نظر اچھی ہو نا منظر خود ہی اچھے ہو جاتے ہیں۔ منظر کو اچھے ہونے کے لیے نظر کی ضرورت نہیں ہے، نظر اچھی ہو ہر منظر اچھی ہو جائے گی۔ لہذا اپنے ظاہر و باطن کو اچھا کیجئے۔ تو یہ صحابی کے اس سوال سے ہمیں معلوم ہوا بے شک وہ پاکیزہ ہستیاں تھیں، ہم گندے لوگ ہو گئے۔ ہماری ترجیحات ہی یہ ہیں، ہماری کل زندگی مبلغ علم اور مبلغ محنت یہی ہے
کہ بس مال آ جائے کسی طرح، جیب بھری رہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور نیک مدنی سوچ دے۔ تو عرض کرنے لگے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ فقلت یا رسول اللہ من نجات، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نجات کیا ہے، ارشاد فرمائیے۔ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، امسک علیک لسانک، اپنی زبان میں کنٹرول رکھو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ ولیسعک بیتک، اور زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارو۔ وابکی علی خطیئتک، اور تنہائی میں خطاؤں کو یاد کر کے رویا کرو۔ یہ تین عمل بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تینوں اعمال نجات کے اعمال ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا عمل کیا بتایا؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، زبان کی حفاظت کرو، اس لیے کہ زبان کی حفاظت تمام عبادات کی اصل ہے، ولایت کی اصل ہے زبان کی حفاظت۔ یا یوں کہہ لیجئے ولایت کی تو کئی سیڑھیاں ہیں، اگر 100 سیڑھیاں ہوں تو سب سے پہلی سیڑھی زبان کی حفاظت ہے۔ زبان کی حفاظت ہوگی تو اللہ کا قرب ملے گا، عبادتوں میں لذتیں آئیں گی۔ ایک اور پھر فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور تمہیں چاہیے کہ اپنے گھر میں زیادہ وقت گزارو۔ دیکھیں بندوں کی، مردوں کے گھر کی جو خواتین ہیں نا، خاتون خانہ، ان کی طرف سے ایک شکایت یہ بھی آتی ہے کہ بندہ کام سے جب گھر آیا تو کچھ وقت بچوں کو بھی تو دے۔ وہ نہا دھو کر کھانا کھا کر باہر نکل گئے اپنے دوستوں کے ساتھ، پھر رات کے 12 بجے جب آتا ہے تو بچے نیند کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ انتہائی غفلت ہے مردوں کے لیے۔ دیکھیں بچے نا دیکھتے ہی دیکھتے بڑے ہو جائیں گے، آج انہیں آپ کی ضرورت ہے، اگر آپ انہیں وقت نہیں دیں گے، کل کو جب آپ کو ان کی ضرورت ہوگی نا تو ان کے پاس بھی آپ کے لیے وقت نہیں ہوگا۔ تو وقت دینا ضروری ہے، دوستی یاری کو چھوڑیں، اپنے گھر میں وقت دیں، گھر والی کو وقت دیں، گھر میں والدین ہیں ان کے پاؤں دبائیں، ان سے ان کی خدمت کریں، بچوں کے ساتھ ذرا وقت گزاریں۔ وہ بچے بیٹھتے نہیں ہیں، جن بچوں کو باپ سینے پر سلاتے ہیں نا، وہ بچے بڑی عمر میں بھی جا کے والدین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو نفسیاتی ڈاکٹرز ہیں نا، وہ بتاتے ہیں، جو جدید تحقیق ہے وہ بتاتی ہے کہ والدین باپ جب اپنے بچے کو سینے پر رکھ کر سلاتا ہے نا تو بچے باپ کے سینے کی دھڑکن سنتے ہیں، اور اس سینے کی دھڑکن کی باد گشت بچے جب بوڑھے ہو جاتے ہیں جب بھی ان کے کانوں میں ہوتی رہتی ہے، اور وہ اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھتے جب تک اپنے والدین کو دیکھ نہ لیں۔ تو اپنے بچوں کے ساتھ بھی وقت گزاریے، یہ ہماری بڑی غفلت ہے، یہ آزاد خیالی ہے کہ زیادہ وقت ہم نے اپنے دوستوں میں گزارنا ہے۔ بچوں کے لیے کیا ہے، گھر والوں کے لیے اچھے کپڑے دے دیے، اچھی خوراک دے دی، اچھی زندگی دے دی، یہ بس نہیں ہے، آپ کو بھی دینا ہے، آپ نے بھی اپنا وقت گزارنا ہے ان کے ساتھ۔ اگر نہیں تو پھر بعد میں آ کر رونا نہیں کہ میں کمرے میں تنہا ہوتا ہوں، بچہ کام سے آتا ہے اور اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے، کب آتا ہے کب جاتا ہے، ایک ہی مکان میں رہتے ہوئے مہینے گزر جاتے ہیں، بچہ چہرہ نہیں دکھاتا، پھر رونا نہیں، اس لیے کہ آج ان کے لیے وقت ہے۔ اگر تمہارے پاس آج ان کے لیے وقت نہیں ہوگا تو پھر ان کے پاس بھی کل تمہارے لیے وقت نہیں ہوگا۔ یہ بالکل عدلے کا بدلہ ہے، اور آپ مجھ سے زیادہ عمر والے بھی ہیں، یہ جانتے ہیں ایسا ہوتا ہے، لہذا اس دن کے آنے سے پہلے اس دن کی تیاری کیجئے، اپنے بچوں کو اپنا وقت دیجئے۔ جب آپ اپنے بچوں کو وقت دیں گے نا تو پھر انشاءاللہ آپ کے بچے بڑھاپے کے وقت میں بھی آپ کو وقت دیں گے، اور اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا، گھر کا ماحول اچھا رہے گا، آپ کا بڑھاپا اچھا ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہوگا، باہر بیٹھ کر بندہ کیا کرتا ہے، اگر کچھ نہ بھی کرے تو ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، بدنگاہی کر رہا ہوتا ہے، اور کیا کرے گا، چوکھٹ پر بیٹھ کر وہ کیا کرے گا، 4 دوست مل گئے، اس کی شکایت، اس کی برائی، یہ گناہ وہ گناہ، اور کیا ہے، وہ بیٹھ کر کوئی درس تو نہیں دے رہا ہوگا نا، کوئی حدیث تو نہیں سنا رہا ہوگا، یا آپ تنہائی چوکھٹ پر بیٹھ گئے تو کیا کریں گے، چوکھٹ پر بیٹھ کر گھر کے باہر دروازے پر بیٹھ کر آپ کیا کریں گے، آنے جانے والوں کو تکیں گے اور کیا کریں گے۔
تو خواہ گناہی ہوگا نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں فرمایا کہ اگر تم نجات چاہتے ہو اپنا زیادہ وقت گھر میں گزارو، اپنا زیادہ وقت گھر میں گزارو گے تو نجات میں رہو گے۔ اس میں بڑی گہرائی ہے، اگر سمجھیں تو بات سمجھ میں آ جائے۔ اور پھر فرمایا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، جب تم تنہائی میں بیٹھو اپنی خطاؤں کو یاد کرو، اور جب یاد کرو تو خطاؤں کو یاد کر کے 2 آنسو بہا لیا کرو، اس سے تمہاری خطائیں آنسوؤں کے ساتھ دھل جائیں گی۔ یہ 3 کام کریں گے نجات پائیں گے۔ دیکھیں وہ شخص قبر میں پکڑا گیا زبان کی بے اعتدالی کی وجہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جب صحابی نے پوچھا نجات کیا ہے تو سب سے پہلے فرمایا اپنے زبان کی حفاظت کر لو، نجات پا لو گے۔ تو مطلب تو واضح ہو گیا نا کہ اگر قبر و حشر میں پکڑ ہے تو زبان کی وجہ سے سب سے پہلے پکڑ ہے، اور اگر نجات ہے تو قبر و حشر میں زبان کی حفاظت کرنے کی وجہ سے سب سے پہلے نجات ہے۔ اور آخر میں 2 پھر یہ ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ پھر وہ جو شخص تھا وہ کیسے بخشا گیا، اسے نجات کیسے ملی؟ تو کہا وہ سب کچھ کرتا تھا لیکن گاہے بگاہے وہ آقائے نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام بھی پیش کرتا رہتا تھا۔ اس وجہ سے یہ شخص عذاب قبر سے بچا لیا گیا، جس سے معلوم ہوا کہ زبان کا بے دریغ استعمال بندے کو پھنسا دے گا، اور اگر درود و سلام کی کثرت کرنے والا ہوگا ہر مسئلے سے درود و سلام اسے نکال دے گا۔ لہذا درود و سلام کی کثرت کیجئے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس سال جشن عید میلاد النبی اس طرح منائیں کہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ درود و سلام کی کثرت کرتے رہیں۔ ایک خاص تعداد متعین کر لیں، اور اس تعداد تک جب تک درود و سلام نہ پڑھ لیں تب تک آپ کوئی دوسرا کام نہ کریں، چاہے دن بھر میں اس تعداد کو بکھیر دیں یا ایک ہی نشست میں وہ تعداد مکمل کر لیں، وہ آپ کی ہے، لیکن درود و سلام ضرور پڑھیں۔ اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اس نسخہ کیمیا سے ہم غافل ہیں۔ جس کو کسی نے کہا کہ غموں نے تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، اگر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، یہ ایسا ہی نہیں ہے۔ واقعی علی وجہ البصیرت ایسا ہی ہے کہ غم غلط ہو جاتے ہیں، زباں پہ جب ان کا نام آتا ہے تو غم غلط ہو جاتے ہیں، ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ایسا ہی ہے۔ زباں پہ بار الہ یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے، یہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ لہذا جب ہے تو درود و سلام کی کثرت کیجئے، اور ابھی چند ایام باقی ہیں، 12 ربیع الاول تک کوشش کیجئے کہ روزانہ ایک خاص تعداد میں درود و سلام پڑھیے اور اسے لکھ لیجئے، اور 12 ربیع الاول کی تاریخ جب آخری نشست ہوگی نا تو انشاءاللہ پھر اجتماعی دعا بھی ہوگی، تو اس اجتماعی دعا میں وہ پرچی لا کر آپ امام صاحب کو دے دیجئے گا، تو سب کی پرچیاں جمع ہوں گی، اور ایک خاص تعداد میں آقائے نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام جب ایصال کریں گے تو یہ بہت اچھا طریقہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات ایک غلام کی جانب سے، بلکہ غلامان اسلام کی جانب سے اپنی آقا کی بارگاہ میں اجتماعی ہدیہ درود و سلام پیش کرنا، اجتماعی تحفہ پیش کرنا، یہ بہت اچھا عمل ہوگا۔ لہذا یہ ضرور کیجئے، اور یہ فقط 12ویں تک ہی محدود مت رکھیے، بلکہ اس کے بعد بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، اس سے بڑی برکتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔